اس لیے کہ تصوف توحید کا نام ہے. تصوف بولیے عملی اور حقیقی توحید کو تصوف کہتے ہیں. عملی اور حقیقی توحید کو تصوف کہتے ہیں. یعنی توحید اگر دلائل میں رہے، توحید اگر قال پر رہے، توحید اگر قال کہتے ہیں بولنا، زبان پر قال پر رہے تو عقیدہ ہے. کیا ہے؟ اور توحید اگر حال بن جائے تو تصوف. توحید اگر اوپر رہے زبان پر تو عقیدہ ہے، اور اگر اندر اتر جائے تو تصوف. تو تصوف کو پہلے درجے پہ اس لیے رکھا کہ یہ توحید ہے، یہ توحید. اب سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک شخص کی اصلاح ہوتی ہے. کس کی؟ پہلے پورے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں یا ایک شخص کی اصلاح سے بات شروع ہوتی؟ بولیے نا، ایک شخص کی اصلاح سے بات شروع. تو ایک شخص کی اصلاح ہمارے نزدیک اس وقت تک نہیں ہو سکتی، اس معاشرے کے ایک ایک فرد کی، ایک ایک انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر توحید کا جو جوہر ہے، توحید کا جوہر اسے چمکایا نہ جائے، اسے چمکایا نہ جائے. توحید کا جوہر کیا ہے؟ بندے کا یہ احساس کہ میں بندہ ہوں اور میرا مالک اور خالق میرا رب ہے. میں بندہ ہوں اور میرا خالق و مالک میرا اللہ ہے. کیا؟ اللہ. یہ جو احساس بندگی ہے، اللہ کے بندہ ہونے کا احساس، یہ توحید کا جوہر ہے. یہ توحید کا جوہر ہے. یہ ہر ایک شخص میں موجود ہے مگر دھندلا گیا ہے. کیا؟ بولیے نا، دھندلا گیا ہے. اس پر گرد اور غبار چڑھ گیا ہے، میل کچیل چڑھ گئی، سیاہی کے دھبے لگ گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے. مال و دولت کی محبت، کاروبار کی محبت، تجارت کی محبت، دنیا داری کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مکانوں کوٹھیوں کی محبت، زمین کی محبت، کرسی اقتدار کی محبت، وزارت عمارت کی محبت، یہ جو ساری دنیا کی محبتیں ہیں، انہوں نے گرد غبار اور میل کچیل چڑھا دیا ہے اس توحید کے جوہر پر. بندہ ہے تو اللہ کا، مگر عملاً بن گیا ہے پیسے کا بندہ. میری بات درست ہے یا نہیں؟ اللہ کا بندہ حقیقت میں مال و دولت کا بندہ بن گیا، وزارت اور عمارت کا بندہ بن گیا، کرسی کا بندہ بن گیا، حرص اور ہوس کا بندہ بن گیا، دنیا کے لالچ کا بندہ بن گیا. اس لیے یہ جوہر دھندلا گیا ہے. اب تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ہر شخص کی اصلاح ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کے اندر جو توحید کا جوہر ہے اسے چمکایا جائے، اسے گرد و غبار کو جھاڑا جائے، جھاڑ پھونک کی جائے، توحید کا جوہر چمکایا جائے. اور یہ توحید کا جوہر کیسے چمکے گا؟ توحید کا جوہر کیسے چمکے گا؟ یہ چمکے گا اگر بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے. اگر بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے تو توحید کا جوہر چمک جائے گا، اور توحید کا جوہر چمک جائے گا تو بندہ سنور جائے گا. تو تعلق باللہ قائم کرنا یہ تحریک منہاج القرآن کا پہلا قاعدہ ہے، پہلا اصول ہے کہ ہر بندہ ہے تو اللہ کا بندہ، مگر اس کا تعلق کٹ گیا ہے، اس کا تعلق کٹ گیا. یہ بلب جل رہے ہیں تو بلب، ان کے اندر تار بھی ہے، باہر تار بھی ہے، سوئچ بھی لگا ہوا ہے مگر پلگ آف، سوئچ آف، پلگ لگا ہوا ہے مگر سوئچ
ऑफ है, ऊपर है। इसलिए तार भी है, कनेक्शन भी है, बिजली आ भी रही है, बल्ब भी है, अंदर तार भी है, सब कुछ है, मगर कमरे में अंधेरा है। कोठे में अंधेरा है, सब कुछ, मगर कोठे में अंधेरा है, क्योंकि कनेक्शन कटा हुआ है। कनेक्शन स्विच ऊपर है, कनेक्शन कटा हुआ है, इसलिए कोठे में अंधेरा है सब कुछ मौजूद, मगर कोठे में अंधेरा है। अल्लाह भी है, बंदा भी है, मन और दिल की कोठड़ी भी है, बंदगी भी है, सब कुछ है, मगर ताल्लुक कटा हुआ है, ताल्लुक कटा हुआ है। तो तहरीक मिनहाजुल कुरान का पहला पैगाम ये है, वो ये चाहती है कि ये जो ताल्लुक वाला स्विच ऑफ है, अल्लाह से ताल्लुक वाला स्विच ऑफ है, और अल्लाह के साथ बंदगी का ताल्लुक जो कटा हुआ है, बस उस ताल्लुक को जोड़ा जाए, बस जोड़ने की देर है। मन का बल्ब रोशन होगा और दिल की कोठरी चमक उठेगी, जगमगा कोठरी चमक उठेगी। तो तहरीक मिनहाजुल कुरान हर बंदे को सबसे पहले ये पैगाम देती है कि वो बंदे, तूने जिस तरह घर के कोठे चमका रखे हैं, घर के कोठे चमकाए हैं कि नहीं, बल्बों से, ट्यूबों से, और बड़े बड़े कुमकुमों से और फानूसों से घर के कोठे चमका रखे हैं ना, तो तहरीक मिनहाजुल कुरान कहती है, वो बंदे जरा दिल वाली कोठड़ी भी चमका ले, अंदर वाली कोठड़ी भी चमका ले। देख, एक फानूस यहाँ भी है, दिल वाला फानूस है, वो चमकने को तैयार है, मगर तू ताल्लुक काटा हुआ है, उसको जोड़ ले। तो तहरीक मिनहाजुल कुरान बंदे का ताल्लुक अल्लाह से जोड़कर अंदर की कोठरी को रोशन करना चाहती। ये ताल्लुक कायम होगा अल्लाह के जिक्र से, ये ताल्लुक कायम होगा अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह वालों की सोहबत से। ये ताल्लुक कैसे कायम होगा? अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह वालों की सोहबत से। जिक्र और सोहबत जब दोनों मिल जाएंगी तो ताल्लुक जुड़ जाएगा, ताल्लुक जुड़ जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा तो फिर अंदर नूर ही नूर हो जाएगा, और जब अंदर रोशनी हो जाएगी तो फिर बाहर तो रोशनी निकलेगी ही निकलेगी। जब बल्ब का अंदर चमक उठे तो बाहर चमकता है कि नहीं? बोलिए ना, जब अंदर चमक उठे तो बाहर, फिर लोगों को रोशनी मिलती है। लोगों को रोशनी क्यों ना मिले? जिसका अंदर चमक रहा हो, फिर वो लोगों को रोशनी क्यों ना दे? ये जो लोगों को रोशनी नहीं मिलती, उसकी वजह यह है कि जो रोशनी के मरकज हैं उनके अंदर अंधेरा हो गया। जो रोशनी के मरकज हैं उनके अंदर अंधेरा हो गया है। अगर वो अंदर से चमक उठें तो बाहर का माहौल रोशन हो जाएगा। तो तहरीक मिनहाजुल कुरान ये चाहती है कि अल्लाह से बंदे का टूटा हुआ ताल्लुक फिर जुड़ जाए, और ऐसा जुड़े कि आंखें अल्लाह के इश्क में फिर रोने लगे, अल्लाह के इश्क में फिर रोने लगे, और दिल की हंडिया अल्लाह की याद में फिर खोलने लगे, फिर उबाल आ जाए, सीने में दर्द की टीसें उठने लगे, आंखों से आंसू बरसने लगे, मुसल्ले फिर आबाद हो जाए, रातें फिर रोशन हो जाएं, और इस तरह अल्लाह से ताल्लुक जुड़े कि बंदा न पैसे का बंदा रहे, न माल उज़र का बंदा रहे, न दुनिया और वजारत का बंदा रहे, बल्कि बंदा सिर्फ अल्लाह का बंदा हो जाए। और मैं बता दूं, जब बंदा अल्लाह का बंदा हो जाए तो फिर वो जिस जिस चीज के पीछे फिरता है वो सारी चीजें हाथ बांध के उसके पीछे फिरने लगे। बंदा अल्लाह का बंदा हो जाए तो वो वज़रा के पीछे फिरता है ना, बोलिए,
وزیروں کے پیچھے پھرتا ہے یا نہیں؟ اس لیے پھرتا ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ نہیں بنا اللہ کا، چونکہ اللہ کا بندہ نہیں بنا تو اسے بادشاہوں کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، وزیروں کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، مالداروں کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ بندہ اللہ کا بن جائے تو مالدار اس کے پیچھے پھریں، وزیر اس کے پیچھے پھریں، بادشاہ اس کا طواف کریں۔ وہ بندہ اللہ کا ہو جائے تو دنیا اس کی ہو جائے۔ علامہ کہتے ہیں کہ مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ کافر اسے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، اور بندہ مومن ہو جائے تو دنیا اس کے پیچھے ماری ماری پھرتی، دنیا اس کے پیچھے ماری۔ تحریک منہاج القرآن کا پہلا پیغام یہ ہے کہ بندو مال و زر کے نہیں اللہ کے بندے بن جاؤ، جاہ و منصب کے نہیں اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا تعلق اللہ سے ایسا تھا، جب نماز کا وقت آتا، اذان آتی، نماز کا وقت آتا، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، چہرہ اقدس زرد ہو جاتا، کپ کپانے لگتے، حالت غیر ہو جاتی، اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کا حال یہ ہوتا کہ ہم بھی سامنے آ جاتے تو ہمیں پہچان نہ سکتے، ہمیں پہچان۔ تو اللہ کا بندہ جب اللہ کے حضور آتا ہے تو پھر کوئی اور پہچانا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا چارپائی پہ سویا ہوا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، چھت سے سانپ گرا، اس نے بیٹے کو لپیٹ میں لے لیا، بیٹا چیخا، گھر والے جمع ہو گئے، قیامت مچ گئی، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کہ سارے گھر والے جمع ہیں، رو رہے ہیں، پوچھا کیوں جمع ہو، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا، اتنی شور مچا، کوہرام مچا، سانپ آپ کے بیٹے کو کھا رہا تھا، تو آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا ہوا، ہم سے پوچھتے ہیں؟ فرمانے لگے نماز میں تھا، ایک ہی کو دیکھا تھا، کیا کرتا ہے یا اسے دیکھتا ہے یا ادھر دیکھتا، ایک ہی کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک ہی وقت میں یا اسے دیکھتا یا بچے کو دیکھتا۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں جب بندہ اللہ کا بندہ بن جائے تو ہر کوئی اس کے سامنے بولیے نا جھک جاتا ہے، ہر کوئی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، انہوں نے واقعہ بیان کیا، اور اس کو علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دیوبند علماء میں سے مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے اس واقعے کو بھی اپنی کتاب میں جمال الاولیاء میں نقل کیا، انہوں نے بھی نقل کیا، امام نبہانی نے بیان کیا اور امام تاج الدین سبکی نے بیان کی۔ بتا رہا ہوں اللہ کا جب بندہ بن جاتا ہے تو کتنی طاقت آ جاتی، پھر اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلنے لگتی۔ علامہ نے کہا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا کہ کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ محمد نام کے مصر میں بزرگ تھے، اللہ سے تعلق جڑ گیا تھا، ایک بیٹا چھوٹا سا مرنے لگا، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، جب ہاتھ ملک الموت نے ڈالا بیٹا حالت نزع میں گیا، تڑپنے لگا، جان نکلنے لگی، بیوی روتی رہی چیختی رہی، جب بچے کو آخر ایک ہی اکلوتا بیٹا اکلوتا، جب آخر حال میں دیکھا تو شوہر کے قدموں پہ گر پڑی اور یہ بات کی آپ نے تو لو مولا سے لگا لی، آپ نے تو دوستی اللہ سے لگا لی ہے، بیٹا ہو یا نہ ہو آپ تو کو تو فرق کوئی نہیں پڑے گا، میرا تو جینا اسی کے ساتھ تھا، نہ ہوا تو آپ تو پھر بھی مست رہیں گے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ خدا کے لیے جسے دوست بنایا ہے اسے میری خاطر ہی درخواست کر دو کہ یہ زندہ رہے، اپنے دوست کو کہہ دو کہ زندہ رہے۔ جب یہ حالت دیکھی بچے کو حالت نزع میں، تو بس فقط ایک نگاہ اٹھائی، کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں، جمال الاولیاء مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، اور بڑی عربی کی کتابوں میں درج ہے، ائمہ کی کتابوں میں۔ ایک نگاہ اٹھائی اور ملک الموت سے مخاطب ہوئے، ملک الموت سے، جان موت کے فرشتے سے مخاطب ہوئے، ہاتھ نہیں اٹھائے،
دعا نہیں کی، التجا نہیں کی، بس اوپر لوح محفوظ کی طرف نگاہ اٹھائی اور موت کے فرشتے سے کہا، فرمایا ارجع یا ملک الموت فإن إلی ربک فإن حکم موتہ قد نسخ۔ اے موت کے فرشتے اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور دیکھ بچے کی موت کا حکم زندگی سے بدل چکا۔ اس کی موت منسوخ ہو چکی ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ بندہ اللہ کا ہو جائے تو کیا خبر کہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، کیا خبر کہ وہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن کا پہلا پیغام سن لو کہ اللہ کے ہو جاؤ۔ اب اس جملے کو ذرا محبت سے دہراؤ نا، میرا دل بھی ٹھنڈا ہو کہ اللہ کے ہو جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، مزہ نہیں آیا؟ کہو نا تحریک منہاج القرآن کیا چاہتی ہے کہ لوگوں ہائے 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 اللہ کے ہو جاؤ۔ کیا؟ اللہ کے ہو جاؤ، پھر اللہ کی ساری خدائی تمہاری ہو جائے، ساری خدائی تمہاری ہو جائے، عرش سے فرش تک کائنات تمہاری ہو جائے گی، فرشتے بھی تمہارے ہو جائیں گے، فرشتے بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، صحیح مسلم میں حدیث آتی، تم اللہ کے ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ تم راستوں گلیوں بازاروں میں چلو گے، فرشتے گلیوں بازاروں کے دونوں کنارے تمہاری زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تم سے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے فرشتے۔ تم بستر پر لیٹو گے، آرام کرو گے، فرشتے آ کر تمہاری زیارت کریں گے، مصافحہ کریں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے سمجھا کیا ہے کہ اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ تو تحریک منہاج القرآن یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہتی، یہ سبق جو بھول گئے اسے یاد دلانا چاہتی ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ۔ اب یہ نقطہ سمجھ گئے؟ بولیے نا۔ اب دوسرا نقطہ کیا؟ عشق رسول۔ اب یہ نوجوان نسل بھٹک گئی ہے کہ نہیں بھٹکی؟ اس دور میں کہیے یا باپ بیٹھے ہیں، اولاد کیا نہ مانتی ہے؟ بہت کم مانتے ہیں، شکوہ رہتا ہے نا، بھٹک گئی، سینما گھر جاتے ہیں، ناچتے گاتے پھرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، وی سی آر دیکھتے ہیں، بلو پرنٹ دیکھتے ہیں، انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں، اور پھر جو اور آگے بڑھ گئے تباہی کی طرف وہ شراب خانوں میں جاتے ہیں، بدمستیاں کرتے ہیں، رقص ناچ گانے۔ یہ شکوہ ہے کہ نہیں آج کی نسل سے؟ بولیے، ہے نا کہ آج پوری نسل بگڑ گئی؟ تو اس کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جی؟ تو تحریک منہاج القرآن کا دوسرا اصول اس کا علاج کرتا ہے، پوری کی پوری نسل کا، پوری کی پوری نسل کا علاج کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوجوان نسل کو اور پوری قوم کو جس کا راستہ بھٹک گیا ہے، انفرادی طور پہ بندہ سنور نہیں سکتا جب تک توحید کا جوہر نہ چمکے، اللہ کا تعلق نہ جڑے، اور اجتماعی طور پہ پوری قوم اور پوری نسل سنور نہیں سکتی جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹا ہوا تعلق پھر نہ جڑے۔ اس امت کا تعلق حضور سے کٹ گیا ہے، بولیے، امت کا تعلق حضور علیہ السلام سے، نام تو لیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مگر تعلق اندر سے کٹ گیا ہے۔ غلامی کا پٹا گلے میں نہیں رہا، اگر غلامی کا پٹا آقا کا گلے میں رہتا تو ہم کسی اور کی طرف جاتے نہ جاتے۔ تعلق کٹ گیا ہے حضور سے، غلامی کا تعلق، اللہ سے بندگی کا تعلق کٹ گیا، اور حضور سے غلامی کا تعلق کٹ گیا۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ اس قوم کو پھر حضور کا غلام بنایا جائے، حضور کا غلام بنایا جائے، تاکہ سب غلامیوں سے جان چھوٹ جائے، تاکہ سب غلامیوں سے جان چھوٹ جائے، حضور علیہ السلام سے تعلق جوڑا جائے۔ کیسے جڑے گا؟ آج تحریک منہاج القرآن کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ کیسے جڑے گا تعلق حضور سے؟ وہ جڑے گا عشق رسول کی آگ بھڑکانے سے، عشق رسول کی آگ بھڑکانے سے۔ بے شک نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، سب کچھ کرو، یہ فرائض ہیں، یہ
مگر خالی یہ عمل کرتے رہنے سے تعلق نہیں جوڑ سکتا، آج نہیں جوڑ سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ ادھر نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے بے ایمانی کرتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، باہر جا کے سود لیتے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کے وقت مسواک کرتے ہیں، بھی حضور کی سنت ہے، ایسا کرتے ہیں، جا کے باہر کم تولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، قوم کا کردار بگڑ چکا ہے۔ کردار تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ خالی عمل سے آج کٹا ہوا تعلق جڑ نہیں سکتا۔ تحریک منہاج القرآن کا فکر یہ ہے کہ اگر پوری قوم کا کردار سنوارنا چاہتے ہو تو پھر رسول سے تعلق پھر سے جوڑنا ہوگا، بات پھر شروع سے شروع کرنی ہوگی، بات پھر شروع سے شروع، پھر میرا جملہ سمجھیں، بات پھر شروع سے شروع کرنی ہوگی، سفر پھر شروع سے شروع، آواز زیادہ کریں اسپیکر کی، سفر پھر شروع سے شروع کرنا ہوگا، یعنی تعلق حضور سے جوڑنا ہوگا۔ کیا تعلق حضور سے جوڑنا ہوگا، اور کیسا تعلق؟ عشق والا تعلق، اس کو نہ کریں وہ آواز ٹھیک، عشق والا تعلق جوڑنا ہوگا۔ اگر عشق کا تعلق حضور علیہ السلام سے جڑ گیا، عشق کا تعلق حضور سے خالی نعرے کا عشق نہیں، ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، نعروں میں ہم بڑے شیر، مگر بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اندر اندھیرا ہو چکا ہے۔ میں نہ نعروں کی بات کر رہا ہوں، نہ خالی عمل کی بات کر رہا ہوں، نہ خالی تبلیغوں کی بات کر رہا ہوں، نہ خالی مسئلے مسائل کی بات کر رہا ہوں، نہ خالی بازوں کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر قوم کو اجتماعی طور پہ سنوارنا چاہتے ہیں تو اندر عشق رسول کا بامبر جلانا، عشق رسول کا بامبر جلانا ہے، الاؤ جلانا ہے، آگ لگانی۔ اگر اندر آگ لگ گئی عشق رسول کی، آگ لگ گئی، عشق رسول کی آگ لگ گئی، اگر اندر عشق رسول کی آگ لگ گئی، اندر بامبر جل گیا، تن بدن میں آگ لگ گئی عشق رسول کی، تو پھر خدا کی قسم بدی کا کوئی ذرہ باقی نہیں بچے گا، ہر شے جل جائے گی، بدی کا ہر ذرہ جل جائے، ہر ذرہ جل جائے۔ اور یہ نوجوان نسل، اسے آپ لکھ لیں، لکھنا کیا ہے آپ کو تو دیکھتے ہوئے سال ہا سال بیت گئے، سب علماء گواہ، والدین گواہ، اساتذہ گواہ، پوری قوم گواہ، پورا معاشرہ گواہ۔ کیا فتوے کے زور سے نوجوان سیدھے راستے کی طرف آ گئے؟ بولیے، کیا مسجدوں کے وعظ سن سن کر واپس آ گئے؟ بولیے، کیا تقریریں سن سن کر واپس آ گئے؟ کیا کتابیں لکھی تبلیغ کی واپس آ گئے؟ کیا جہنم اور دوزخ کے ڈر سنائے واپس آ گئے؟ کیا انہیں کافر کہا، بے ایمان کہا، لعنتی کہا، گھروں سے نکالا، واپس آ گئے؟ جتنے حربے تمہارے پاس تھے، میرا نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں، جتنے حربے تمہارے پاس تھے سنوارنے کے، لوگوں، جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں، مبلغوں، عالموں، واعظوں، جتنے حربے تمہارے پاس تھے بھٹکی ہوئی نوجوان نسل کو واپس لانے کے، تم نے استعمال کیے، کیا یہ نوجوان نسل واپس آ گئی؟ نہیں آ گئی۔ اب اپنے حربے چھوڑو، اب ایک بات ہماری بھی مان کے دیکھو، ایک بات اب ہماری مان کے دیکھ لو، ہم نے یہ نسخہ استعمال کیا ہے، خدا کی قسم جسے نسخہ دیا ہے وہی علاج کے ساتھ صحتیاب ہو گیا ہے۔ جس نے یہ نسخہ کھایا ہے، جس نے یہ پڑیا کھا لی، شرط کھانا ہے، شرط یہ کہ پڑیا لے لے، اٹھا کے پھینک نہ دے۔ جس نے نسخہ استعمال کر لیا وہی سنور گیا۔ جس نے یہ، میں جس شراب کی بات میں کر رہا ہوں، جس نے یہ چکھ لی ہے اس نے وہ چھوڑ دی ہے، جس نے یہ چکھ لی ہے اس نے وہ چھوڑ دی، جسے یہ لگ گئی ہے وہ چھوٹ گئی، اور وہ کیا؟ بس عشق رسول کی آگ جلاؤ۔ ان نوجوانوں کو عشق رسول کی آگ اور بامبر میں دھکا دو،
انہیں حسن رسول کا مطالعہ کرو، انہیں حضور کی زلفوں کی باتیں کیا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ دنیا کے حسینوں کو لعنت بھیج دیں تو کسی ذریعے سے یہ دنیا کے حسینوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ان جوانوں کو مدینے والے حسین کی بات سناؤ، انہیں مدینے کے حسین کی بات سناؤ۔ یہ چاہتے ہو کہ یہ جو دنیا کی جھوٹی زلفوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا ان زلفوں سے، زلف رسول کی بات کرو، کنڈل والی زلفوں کی بات کرو، کنڈل والی زلفوں کی بات کرو، چہرہ مصطفیٰ دکھاؤ، حضور کے حسن و جمال کی بات کرو، حضور کے پیار کی بات کرو، حضور کی محبت کی بات کرو، وہ تیلی لگاؤ، وہ آگ جلاؤ۔ بس جس جوان میں عشق رسول کی چنگاری بڑک اٹھے گی وہی خالد بن ولید ہو جائے گا، وہ طارق بن زیاد ہو جائے گا، وہ محمد بن قاسم ہو جائے گا۔ ایک ہی گر ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، میں تو کسی قابل نہیں، یہ جو لاکھوں نوجوان پلٹ گئے اس میں میری کوئی کرامت نہیں، میں تو ابھی انسان ہی نہیں بن سکا، کرامت تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے پاس، میں سچ بتا رہا ہوں، خدا کے گھر میں نہ کوئی کرامت، نہ کوئی علم، نہ کوئی عمل، نہ کوئی نیکی، نہ کوئی تقوی، نہ کوئی فہم، نہ شعور، کچھ بھی نہیں، حیوانوں کی طرح کا ایک شخص۔ میرے پاس کچھ نہیں، بس ایک نسخہ ہاتھ میں آ گیا ہے، سبحان اللہ، کہیں سے آ گیا ہے یہ نسخہ ہاتھ میں، بس وہی نسخہ دیتا ہوں، پوریا دیتا ہوں، اس سے کام ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہوں کہ تم وہ نسخہ سمجھ لو، وہ یہ کہ اگر بگڑی ہوئی پوری نسل کو سنوارنا چاہتے ہو، واپس لانا چاہتے ہو، تو عشق رسول کے بھانبڑ جلاؤ، آگ جلاؤ عشق رسول کی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ عشق رچ بس جائے تو پھر کردار بدل جاتے۔ تو تحریک منہاج القرآن کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ آج کی قوم اور آج کی نوجوان نسل میں عشق رسول کے بھانبڑ جلائے جائیں، بس جو چنگاری لگتی جائے گی کام بنتا جائے گا۔ اس کے لیے نعت کی محفلیں کیا کرو، کیا؟ میلاد کی محفلیں کیا کرو، کیا؟ تعلق باللہ کے لیے ذکر کی محفلیں کرو، فکر کے حلقے کرو، رات کو اٹھو، نوافل پڑھو، سجدے کرو، صحبتوں میں بیٹھو، درد و سوز سیکھو، عشق رسول کے لیے محافل میلاد کرو، نعت کی محفلیں کرو، حضور کے شمائل پڑھو، حضور کے فضائل پڑھو، کمالات پڑھو، حضور کا اٹھنا بیٹھنا سمجھو، حضور کے لباس کے رنگ پڑھو، چہرہ پاک کے حسن و جمال کی کیفیتیں پڑھو، زلفوں کے کنڈل سنو کیسے ہوتے تھے، بس ان کنڈلوں کے چکروں میں رہو، عشق کی چنگاری جل جائے گی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ آپ نے تو اللہ کو ایک طرف، رسول کو ایک طرف کر کے جنگ چلا دی ہے آپس میں، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ تو تحریک منہاج القرآن یہ دو پیغام دیتی ہے، یہ عناصر اربع میں سے پہلے دو عنصر۔